السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے امیر تیمور کی زندگی پر مبنی سیریز ظلمات۔ آج ہم سنیں گے اس کی قسط نمبر 4۔ تیمور نے دریا ڈون کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز تک قیام کیا۔ اسے بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے کچھ امیر روس کی طرف پیش قدمی روک دینے پر ناخوش ہیں، لہٰذا اپنے نمرا کی خوشی اور اطمینان کی خاطر اس نے ایک دوسرا راستہ نکالا، اور وہ یہ کہ دریا ڈون کے کنارے سے اس نے کوچ کیا اور سمرقند کے بجائے اس نے یورپ کا رخ کیا۔ اس نے جگہ جگہ یورپی افواج کو شکست دی اور وینس، جنیوا، قیطانونیہ اور بشتکش کی یورپی بندرگاہوں کو نظر آتش کر دیا، اور یہ بندرگاہیں اموال کے تبادلے اور غلاموں کی تجارت کے لیے مشہور تھیں۔ یورپ کی ان بندرگاہوں کو تباہ و برباد کر دینے کے بعد تیمور اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان قفقاز کے راستے اپنے مرکزی شہر سمرقند کی طرف چلا گیا تھا۔ اس طرح تیمور نے تقتمش کی سلطنت کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا، اور تقتمش نے یورپ جا کر لتھوانیا کے ڈیٹولڈ کے پاس جا کر پناہ لے لی۔ تیمور نے ایک طرح سے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اپنی طرف سے ایک تاتاری سردار قتلغ خان کو اور نغابی قبیلے کے سردار عید کو حاکم مقرر کر دیا تھا۔ تقتمش کیونکہ منگول تھا، لہٰذا اس کی سلطنت اور علاقے تیمور کے پاس چلے جانے کے باعث منگولوں کے پاس سبسرائے گوبی اور ٹرینڈرا کے علاقوں کے سوا کچھ نہ رہا تھا۔ تقتمش بھی لتھوانیا کے ویٹولڈ کے پاس جا کر بیکار اور نکما نہ بیٹھا تھا، بلکہ اس نے ویٹولڈ کو اپنی روایتی شجاعت اور ہیلہ جوئی سے شیشے میں اتار لیا تھا، اور اس پر آمادہ کر لیا تھا کہ ایک روز ویٹولڈ ان علاقوں پر حملہ آور ہوگا جو تیمور نے تقتمش سے چھین لیے تھے۔ ویٹولڈ نے اس کی حامی بھری، کیونکہ اسے تو وسیع علاقوں پر قبضہ کرنے کا آپ سے اب موقع فراہم ہو رہا تھا، لہٰذا اس نے بھی اپنے طور پر بھرپور جنگی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ جنگوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد تیمور کو کچھ امن و سکون کے لیے وقت مل گیا تھا۔ اس دوران اس نے سمرقند اور اس کے نواح میں انگن تعمیری اور فلاحی کاموں کی تکمیل کی۔ پرانے پلوں کو گرا کر اس نے نئے پل تعمیر کیے، پرانی اور قدیم کاروان سراؤں کی مرمت کرائی، اور کئی نئی سرائیں بھی اس نے تعمیر کرائی۔ شاہراہوں پر اس نے ڈاک کے لیے چوکیاں تعمیر کرائی، مسافروں کے سونے کے لیے شاہراہوں کے کنارے کشادہ مکانات تعمیر کرائے۔ اس کے علاوہ اس نے ایسے ناظر مقرر کیے جو نہ صرف اس کی بلکہ اپنی حکومت بلکہ باہر کے حالات سے بھی اسے باخبر رکھتے تھے۔ غیر آباد اور لاوارث زمینیں سرکاری ملکیت میں لے لی۔ مالیہ اس وقت وصول کرنے کا حکم دیا جب فصل کٹ کر کاشتکار کے گھر پہنچ جائے۔ دوسرے ملکوں سے آنے والے اموال پر بھی درآمدی محصول مقرر کیا۔ اب تیمور ایک وسیع و عریض سلطنت کا مالک تھا۔ درہ خیبر سے لے کر روس اور سیستان سے لے کر صحرائے گوبی تک اس کی حکومت تھی، تاہم ابھی تک عراق، شام اور فلسطین اس کی مملکت میں شامل نہ تھے، اور انہیں فتح کر کے وہ اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا آرزو مند تھا، اور اس کے لیے وہ کسی مناسب موقع اور بہانہ کی تلاش میں تھا جسے بنیاد بنا کر وہ ان علاقوں پر حملہ آور ہو سکے۔ ایک روز جبکہ ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی، نور الدین تیمور کے خاص کمرے میں داخل ہوا۔ اندر تیمور کے ساتھ سیف الدین کے علاوہ تیمور کا بیٹا شاہ رخ اور پوتے محمد سلطان اور پیر محمد بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی نور الدین نے سلام کیا اور تیمور سے اس نے پوچھا، اے آقا، آپ نے مجھے طلب کیا ہے؟ تیمور نے آتش دان میں جلتی ہوئی آگ کے پاس ایک خالی نشست کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹھو نور الدین، میں تمہیں ایک اہم کام کے سلسلے میں طلب کیا ہے۔ جب نور الدین اس نشست پر بیٹھ گیا تو تیمور نے کہنا شروع کیا، اے نور الدین میرے عزیز، تمہیں یاد ہوگا کہ جب ہم نے تقتمش کو شکست دی اور اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا تو ہم نے منگولوں کی اس سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس پر اپنے 2 سرداروں یعنی قتلغ خان اور ایدکو کو حاکم مقرر کیا، جبکہ تقتمش ہم سے شکست کھانے کے بعد لتھوانیا کے ویٹولڈ کی طرف بھاگ گیا تھا۔ یہ ڈیوک پولینڈ کے بادشاہ کا امزاد ہے اور ماسکو کے حکمران گریٹ پرنس کا خسر ہے۔ تقتمش نے جا کر اس کی افواج کو خوب جنگی تربیت دی ہے، اور اس ڈیوک نے پولینڈ پر حملہ آور ہو کر ایک خاص حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ اس نے جنوبی روس کے اندر بھی پیش قدمی کی اور سمالنس اور کائف جیسے شہروں پر قبضہ کر کے اس نے ان شہروں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اب لتھوانیا کا یہ حکمران ڈیوک ویٹولڈ یورپ کا ایک مسلمہ طاقتور ترین بادشاہ تصور کیا جاتا ہے، اور تقتمش کی ایما پر اس ڈیوک نے ہم سے ٹکرا کر ہم سے تقتمش کے علاقے واپس لینے کا عزم کر لیا ہے۔ اور اے نور الدین، مجھے خبر ہوئی ہے کہ اس ڈیوک نے پولینڈ کے بادشاہ مورس کا امزاد ہے جو کے علاوہ کیکلیشیا کے حکمران اور گرینڈ ماسٹر آف ٹیوٹاک نائٹس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اس گرینڈ ماسٹر سے متعلق مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک بے مثل جنگجو ہے اور تیغ زنی میں آج تک کسی نے اسے نیچا نہیں دکھایا۔ اب ان ساری قوتوں کو اپنے ساتھ ملا کر یہ ڈیوک سب سے پہلے قتلغ خان اور ایدکو کو اپنا ہدف بنانا چاہتا ہے، اور تقتمش کے یہ علاقے فتح کرنے کے بعد وہ ہمارا رخ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اے نور الدین، تمہارے آنے سے تھوڑی ہی دیر قبل ہم نے ایک قاصد قتلغ خان کی طرف روانہ کیا ہے اور اسے ہدایت کیا ہے کہ وہ ڈیوک کا ویٹولڈ سے تقتمش کی واپسی کا مطالبہ کرے۔ اس معاملے میں اگر وہ ٹال مٹول سے یا انکار کرتا ہے
تو پھر اسی کو بنیاد بنا کر ہم ڈیوک کے خلاف لشکر کشی شروع کر دیں گے۔ لیکن نور الدین، یہ تو بعد کی بات ہے، میں تمہیں جس کام کے لیے بلایا ہے اس کی ابتدا آج ہی کرنی ہے، اور اے نور الدین، یہ کام میں تم سے لینا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں صرف تم ہی اس کام کے لیے مناسب ترین ہو۔ تیمور جب خاموش ہوا تو نور الدین نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر پوچھا، اے آقا، یہ خبریں آپ کو کہاں سے ملی اور مجھے ابھی کس مہم پر روانہ ہونا ہوگا؟ تیمور مسکرائے اور بولا، سنو نور الدین، میں تمہیں تفصیل سناتا ہوں۔ لتھوانیا کے بادشاہ ڈیوک ویٹولٹ کا ایک جرنیل ہے جس کا نام یوگرین ہے۔ اس یوگرین کی ایک بیٹی ہے جس کا نام نائسا ہے۔ سنا گیا کہ پورے پولینڈ اور لتھوانیا میں نائسا جیسی کوئی حسین اور پرکشش لڑکی نہیں ہے۔ یہ لڑکی جیسا کہ سنا گیا ہے ابھی نوعمر ہے۔ بدقسمتی سے ویٹولٹ اس نائسا کو پسند کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نائسا سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تو عمر میں نائسا کی نسبت 3 گنا بھی زیادہ ہے۔ ان حالات میں بدبخت ویٹولٹ نے نائسا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار وہ نائسا کو بیابرو کر دے، اس کے بعد وہ نائسا کو ایک طرح سے اس کے قبضے میں رہے گی۔ اس نے اپنے اس مکروہ کام کی تکمیل کے لیے ویٹولٹ سے اس وقت نائسا کو اٹھوا لیا جب وہ کلیسا میں عبادت کرنے کے بعد گھر لوٹ رہی تھی۔ ویٹولٹ اسے اٹھا کر اپنے شہر سے باہر اپنے ایک تعیش گاہ کی طرف لے گیا۔ وہاں نائسا کو بیابرو کر دینا چاہتا تھا کہ نائسا کے باپ یوگرین کو اس کی خبر ہو گئی، لہٰذا ایسے 4 محافظوں کو ساتھ وہ اس تعیش گاہ پر حملہ ہوا اور اپنی بیٹی نائسا کو ویٹولٹ کے ہاتھوں سے بیابرو ہونے سے بچا لیا۔ اپنی بیٹی نائسا کی عزت بچانے کے بعد یوگرین چند دنوں تک اپنی بیٹی کے ساتھ روپوش رہا۔ اس کا ارادہ تھا کہ چند دن تک جب یہ معاملہ کچھ دب جائے گا تو وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ لتھوانے سے بھاگ جائے گا۔ لیکن ویٹولٹ بڑا مکار اور حرامی ثابت ہوا۔ اسے یہ خبر تو ہو گئی تھی کہ یوگرین اس پر حملہ ہو کر اپنی بیٹی کو چھڑا لے گیا ہے، لیکن اسے یہ نہ پتہ چل سکا کہ یوگرین کے ساتھ حملہ ہونے والے اس کے 4 محافظ کون تھے۔ اس پر ویٹولٹ نے فوراً انتقامی کارروائی کی اور اس نے یوگرین کی بیوی اور اس کے 3 بیٹوں کو قتل کرا دیا۔ یوگرین کو جب اپنے بیٹوں اور بیوی کے قتل کی اطلاع ملی تو روپوشوں کی زندگی ترک کر کے اپنی بیٹی نائسا اور 4 محافظوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے ہمارا رخ کیا اور ہماری حدود میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے ایک محافظ کو وہ ساری باتیں بتا کر جو میں نے بھی تم سے کہی ہیں ہماری طرف روانہ کر دیا۔ جو محافظ یہاں آیا، اس کے کہنے کے مطابق یوگرین اپنی بیٹی نائسا کے ساتھ اس شاہراہ پر سفر کر رہا ہے جو دریائے آمو کے کنارے سے ہوتی ہوئی سمرقند کی طرف آتی ہے۔ میں نے سپاہیوں کا ایک دستہ متعین کر دیا ہے جو اس وقت محل سرا سے باہر کھڑا ہے۔ اے نور الدین، میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی اور اسی وقت اس دستے کے ساتھ روانہ ہو جاؤ اور اپنی حفاظت میں یوگرین اور اس کی بیٹی کو یہاں سمرقند لے آؤ۔ میں یوگرین کے محافظ سے بھی تمہیں ملاتا ہوں، لیکن وہ برف باری کا مارا اور تھکا ہوا تھا، لہٰذا میں نے اسے شہزادہ خلیل کے ساتھ شاہی مہمان خانے کی طرف بھجوا دیا ہے تاکہ وہ کچھ کھا پی کر آرام کر سکے۔ نور الدین نے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے کہا، اے آقا، میں ابھی روانہ ہوتا ہوں اور لتھوانیا کے جنرل یوگرین اور اس کی بیٹی نائسا کو بحفاظت سمرقند لے کر آتا ہوں۔ نور الدین کی اس اطاعت گزاری کے جواب میں تیمور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ تیمور کا ایک محافظ اندر داخل ہوا اور اسے مخاطب کر کے اس نے کہا، اے آقا، ایران کی طرف سے ہمارا ایک ناظر آیا ہے اور وہ وہاں سے کوئی بری خبر لے کر آیا ہے۔ اے آقا، وہ ناظر فی الفور آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ اس متوقع خبر کے سنتے ہی تیمور کی حالت بدل سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں بپھر گولے اٹھنے لگے، رگے جامع خون کھولنے لگا اور اس کے چہرے پر نئی تقریریں تحریر کرنے کے عزم بکھر گئے۔ اس کے ساتھ ہی تیمور نے اس محافظ سے کہا، ایران سے آنے والے اس ناظر کو فوراً اندر لے کر آؤ۔ وہ محافظ باہر نکلا اور چند ہی ثانیوں بعد وہ اپنے ساتھ ایک جوان کو لے کر پھر اندر آیا۔ وہ آنے والا جوان ان ناظروں میں سے ایک تھا جو تیمور نے اپنی مملکت کے اندر اور باہر خبریں مہیا کرنے کے لیے مقرر کر رکھے تھے۔ اس ناظر کو دیکھتے ہی تیمور نے استحفامیہ لہجے مگر کسی قدر فکر گیر آواز میں پوچھا، اے نوجوان ناظر، ایران کی طرف سے تم ہمارے لیے کیسی خبر لے کر آئے ہو؟ اس ناظر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر وہ کہہ رہا تھا، اے آقا، ایران میں ہمارے خلاف بغاوت ہو گئی ہے۔ آل مظفر کے شہزادے جنہیں آپ نے ایران پر حاکم مقرر کیا تھا زیر ہو گئے ہیں۔ تیمور نے اس بار برہم طبیعت میں پوچھا، کس نے انہیں زیر کر لیا ہے؟ ناظر پھر کہہ رہا تھا، اے آقا، جس وقت آپ نے ایران فتح کیا تھا اس وقت ایران کے ایک شہزادے نے کہ جس کا نام منصور ہے آپ کی اطاعت نہ کی تھی اور فرار ہو کر روپوش ہو گیا۔ یہ منصور اندر ہی اندر ایک لشکر تیار کر کے قوت پکڑتا رہا، یہاں تک کہ اپنے بھائی شجاع کے بیٹے اور اپنے بھتیجے زین العابدین کو، جسے آپ نے اپنی طرف سے ایران کا حاکم مقرر کیا تھا، ایک جنگ میں شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ اس منصور نے زین العابدین کی آنکھوں میں سلائی پھیر کر اسے اندھا کر کے قلعہ سپید میں ڈال دیا اور خود منصور ایران کا حکمران بن کر آپ کے خلاف اپنی جنگی تیاریوں کو تیز کیے ہوئے ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا خواہش مند ہے تاکہ ایران کی بادشاہت سے کوئی اسے ہٹا نہ سکے۔ تیمور نے نرم لہجے میں اپنے اس ناظر سے کہا، اب تم جا کر آرام کرو۔
جب وہ ناظر اور پہرے دار دونوں باہر نکل گئے تو تیمور نے سیف الدین، شاہ رخ، نور الدین، محمد سلطان اور پیر محمد کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے عزیزو، پہلے میرا ارادہ تھا کہ ویٹولٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اپنے لشکر کے ساتھ شمالی سرزمینوں کی طرف قتلغ خان کو اور ایتکو کی مدد کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، لیکن اب یہ جو ناظر خبریں لایا ہے ان کی وجہ سے حالات یکسر ہی بدل گئے ہیں۔ اے نور الدین، اب میں سوچ رہا ہوں کہ تم اکیلے کو ایک لشکر کے ساتھ میں قتلغ خان اور ایتکو کی مدد کے لیے شمالی سرزمینوں کی طرف روانہ کر دوں گا، اور خود میں دیگر سالاروں کے ساتھ ایران کی مہم پر روانہ ہوں گا۔ اور اے نور الدین، مجھے امید ہے کہ تم قتلغ خان اور ایتکو کو ساتھ مل کر ویٹولٹ کی سرکوبی کر لو گے۔ اور سنو نور الدین، گرینڈ ماسٹر آف ٹیوٹانگ نائٹ سارے یورپ اپنی ذاتی شجاعت، دلیری و طاقت و قوت کی بنا پر مشہور و معروف ہے۔ نور الدین، اگر تو اس جنگ میں اس گرینڈ ماسٹر کا سر قلم کرے تو باخدا تمہارا یہ کام میری لامتناہی خوشی اور انتہائی خوشنودی کا باعث ہوگا، اور اگر تم نے ایسا کر دیا تو پھر آئندہ یورپ کی طرف سے کوئی ہمارے علاقوں پر حملہ ہونے سے متعلق سوچ بھی نہ سکے گا۔ گہرے اطمینان میں نور الدین نے کہا، اے آقا، اگر ویٹولٹ اور گرینڈ ماسٹر ہم سے ٹکرائے تو میں ان کا انجام عین آپ کی خواہش کے مطابق کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، لیکن اب آپ مجھے اپنی موجودہ مہم پر روانہ ہونے کی اجازت دیں گے۔ تیمور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بولا، آؤ میرے ساتھ۔ سیف الدین، نور الدین، شاہ رخ، شہزادہ محمد سلطان اور شہزادہ پیر تیمور کے ساتھ اٹھ کر اس کمرے سے باہر نکلے۔ پھر تیمور کی رہنمائی میں وہ محل کے بیرونی حصے میں آئے، جہاں 20-25 سواروں کا ایک چاقو چوبند دستہ اپنے عمدہ جنگی لباس اور بہترین ہتھیار سجائے مستعد و تیار کھڑا تھا، اور اس سے ذرا فاصلے پر نور الدین کا وہ گھوڑا کھڑا تھا جو تیمور نے اس انعام میں دیا تھا اور جس پر بیٹھ کر وہ تیمور سے ملنے شاہی محل میں آیا تھا۔ تیمور کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے نور الدین ایک دم بھاگ کر اپنے گھوڑے کی طرف گیا اور گھوڑے کی باگ پکڑ کر اسے زور سے کھینچتے ہوئے دوبارہ بھاگ کر تیمور کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ جس وقت تیمور سیف الدین، شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد کے ساتھ اس دستے کے پاس جا کر رکا تھا، تیمور نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ نور الدین کو اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے دیکھ کر اس کی مستعدی اور برقراری پر تیمور کے لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا بولا، یہ وہ محافظ دستہ ہے جس کے ساتھ تم نے اپنی مہم پر روانہ ہونا ہے۔ کوئی اس وقت برف باری جاری ہے، سردی اپنے عروج پر ہے اور موسم خراب ہے، پھر بھی میں چاہوں گا کہ تم ابھی اور اسی وقت اپنی اس مہم پر روانہ ہو جاؤ۔ نور الدین نے اپنے گھوڑے پر ڈالی ہوئی چرمی چادر ہٹائی اور خرجین کے اندر سے اپنی زرہ نکالتے ہوئے کہا، اے آقا، آپ کی خواہش کے مطابق میں ابھی اور اسی وقت اس مہم پر روانہ ہوں گا۔ پھر نور الدین نے اپنی زرہ پہنی، گھوڑے کے ہونے پر ہاتھ رکھا، آہنی خود اس نے اپنے سر پر جمایا اور سر پر پہلے سے بندھا ہوا امامہ اتار کر اس نے خرجین میں ڈال دیا۔ زین سے بندھا ہوا تیروں پر ترکش اپنی پیٹھ پر باندھا، چرمی چادر اس نے گھوڑے پر ڈال دی تاکہ گھوڑا کسی قدر برف باری اور سردی سے محفوظ رہے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس دستے کے ساتھ وہ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ برف باری جاری تھی، ہر شے دودھ کی طرح سفید ہو کر رہ گئی تھی، مٹیالے بادل زمین کی طرف جھک گئے تھے، برف آلود پودے زمین کی طرف سرنگو تھے۔ وقت کے اندازے خرام میں ایک ٹھہراؤ سا محسوس ہو رہا تھا، فضاؤں کی آنکھیں دھلے آئینے اور آوازیں فضاؤں کے اندر منجمد محسوس ہو رہی تھی۔ دریا آمو کے کنارے کنارے سے ہوتا ہوا نور الدین جب شہر سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک دم اپنے گھوڑے کی باگ روک لی، کیونکہ فضاؤں کے اندر ہولناک نسوانی چیخ سنائی دی تھی۔ ایک بار اس نے پھر ویسی ہی چیخ سنی اور پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آواز کی طرف دوڑا دیا۔ وہ نسوانی چیخ سامنے کی طرف سے سنائی دی تھی، لہٰذا اپنے دستے کے ساتھ نور الدین بڑی تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ تھوڑی دور آگے جا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نور الدین کوہستانی سلسلے کے اندر جب شاہراہ کا ایک موڑ کاٹا تو اپنے سامنے شاہراہ پر اس نے دیکھا کہ کچھ سوار ایک بگی کو گھیرے ہوئے تھے، چند جوان بگی کے گھوڑوں کو علیحدہ کر رہے تھے اور کچھ دوسرے بگی کے اندر سے ایک مرد اور ایک نوخیز لڑکی کو کھینچ اور گھسیٹ رہے تھے۔ نور الدین نے یہ بھی دیکھا کہ ان سب لوگوں نے اپنے اپنے چہرے خود کے نقاب گرا کر اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے، اور جب ان لوگوں نے شاہراہ پر نور الدین اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا تو ان کے ہاتھ رک گئے اور اس کے ساتھ ان لوگوں نے اپنی تلواریں اور ڈھالیں سنبھال لی تھی۔ شاید وہ نور الدین اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے مستعد ہو گئے تھے۔ نور الدین نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے ساتھی بگی سے ذرا ہٹ کر بھی کھڑے تھے اور انہوں نے بھی اپنے تلواریں سنبھال لی تھی۔ نور الدین اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر بگی کو گھیرنے والوں نے جب اس نوخیز لڑکی اور اس کے ساتھی مرد کو چھوڑ کر اپنی تلواریں اور ڈھالیں سنبھال لی تو ان دونوں کو موقع مل گیا، بس وہ دونوں بھاگ کر پھر بگی میں سوار ہو گئے تھے۔ نور الدین نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بگی لیتھوانیا کے جنرل یو گرین اور اس کی بیٹی نائسا کی ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر نور الدین اپنے چہرے پر اپنے خود کا نقاب گرا دیا تھا، پھر وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ نور الدین جب اپنے دستے کے ساتھ قریب گیا تو مسلح جوان جنہوں نے اس بگی کو گھیر رکھا تھا انہوں نے آگے بڑھ کر نور الدین اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ ان کی تعداد بھی نور الدین کی ساتھیوں سے زیادہ تھی۔
نورالدین نے جو یہ منظر دیکھا تو ایک بار مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر اس نے دار پر چڑھ کر پکارنے والے کسی بے باک اور بے خوف انسان کی طرح اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور اپنے ساتھیوں کو اس نے حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ ان حملہ آوروں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی کہ اپنے پہلے ہی حملے میں نورالدین اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کر دے، لیکن انہیں تعجب و حیرت میں ڈالتے ہوئے نورالدین نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کو بہترین دفاع کیا تھا، اور جب اپنے دفاع سے نکل کر نورالدین جارحیت پر اترا تو ان حملہ آوروں کو یوں لگا جیسے نورالدین خون کے دریا اور ریگ زاروں کی عداوت کا روپ دھار کر ان پر حملہ آور ہو گیا ہو۔ یہ نورالدین بڑی تیزی کے ساتھ انہیں کاٹتے ہوئے ان کا خاتمہ کرنے لگا تھا۔ بگی کے اندر بیٹھے ہوئے یوگرین، اس کی بیٹی نائسا یہ ٹکراؤ اور تصادم بڑے شوق اور انہماک سے دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر نائسا نے یوگرین کو مخاطب کرتے ہوئے کسی قدر حوصلہ مند آواز میں کہا، اے میرے باپ، آپ نے نووار حملہ آوروں کی طرف دیکھا، اور اے میرے باپ، ان نوارد اور ہمارے لیے فرشتہ ثابت ہونے والوں کے سردار اور سرخیر کی طرف بھی دیکھیے۔ قسم مریم علیہ السلام کی، میں نے اپنی زندگی میں ایسا ہولناک اور ماہر تیز زن جوان نہیں دیکھا۔ اے میرے باپ دیکھو تو، اس آنے والے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے والوں سے اکثر کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ اب چند ایک اس کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی اب بھاگنے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں نورالدین نے ان حملہ آوروں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈھیر کر کے رکھ دیا تھا۔ صرف ان میں سے ایک بھاگ نکلا تھا۔ نورالدین نے اپنے ساتھیوں کو وہی رکنے کا حکم دیا اور خود بھاگنے والے کے تعاقب میں لگ گیا۔ تھوڑی دور آگے جا کر نورالدین نے اس بھاگنے والے کو جا لیا، پھر اس نے اس کے گھوڑے پر چھلانگ لگاتے اسے نیچے گرا دیا۔ اسے اپنے نیچے دبوچ کر دو آنی گھونسے سے دے مارے، پھر اس کے سر سے اس نے خود اتار دیا، اور اسے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے نورالدین نے اپنی ہولناک اور غصیلی آواز میں پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو، اور کہ تم لوگوں نے اس بگی کے مسافروں پر حملہ کیا؟ سن رکھو، اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہیں کھڑے کھڑے ذبح کرنے والے بکرے کی طرح کاٹ کر رکھ دوں گا۔ وہ کچھ کہنے سے ہچکچا رہا تھا، لیکن نورالدین نے جب اپنی تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھ کر اس پر دباؤ ڈالا تو پھر وہ ہکلاتے ہوئے فوراً بول پڑا، اے امیر نورالدین، ہم لوگ شہزادہ خلیل کے آدمی ہیں۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ یوگرین اور نائسا اشارہ سے سمرقند کی طرف آ رہے ہیں، اور یوگرین جو ایک محافظ سمرقند میں امیر تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اسے خلیل کو یہ اطلاع بھی مل گئی تھی کہ نائسا نہ صرف لتھوانیا بلکہ پولینڈ کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ شہزادہ خلیل ہر صورت میں اس نائسا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ہمیں اس لیے صرف روانہ کیا تھا کہ ہم اس بگی کے محافظوں کو قتل کر کے یوگرین اور اس کی بیٹی نائسا کو اس عمارت میں پہنچا دیں جو شمالی شکارگاہوں میں بنی ہوئی ہے۔ وہ نائسا کو وہاں رکھ اور اس سے اپنے ساتھ شادی کر لینے پر رضامند کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے بگی کے محافظوں کو تو قتل کر دیا، لیکن افسوس اوپر سے آپ آ گئے، اور ہم یوگرین اور نائسا کو یہاں سے نہ لے جا سکے۔ کاش آپ کے آنے سے قبل ہم اپنے کام کی تکمیل کر چکے ہوتے۔ نورالدین نے بڑی ہمدردی و نرمی میں کہا، اے میرے عزیز، اگر میں تمہیں معاف کر کے چھوڑ دیتا ہوں تو تم شہزادہ خلیل کو اس کی خبر کر کے سمرقند کے اندر ایک نئے اور برے موضوع کو جنم دو گے، اور اس کا اثر غیر ملکی یوگرین اور نائسا پر انتہائی قبیح ہوگا۔ لہٰذا میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا کہ تمہارے قتل کیے جانے میں ہی مسلم قوم کی بہتری اور عزت ہے۔ اس کے ساتھ ہی نورالدین نے اپنی تلوار بلند کر کے لہرائی اور اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ نورالدین پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے بگی کی طرف ایڑ لگا دی۔ تھوڑا آگے جا کر اسے دیکھا کہ اس کے ساتھی بھی بگی کے قریب نہ گئے تھے اور دور ہی کھڑے تھے، تاہم اب یوگرین اور اس کی حسین بیٹی نائسا بگی سے باہر نکل کر کھڑے ہوئے تھے۔ یوگرین اور نائسا کے قریب جا کر نورالدین اپنے گھوڑے سے اترا، ان دونوں کے سامنے آیا۔ صرف ایک اجڑتی ہوئی نگاہ اس نے نائسا پر ڈالی، اور اس مختصر سی نگاہ کے بعد اس نے اپنی نگاہیں پھیر کر اس انداز سے زمین کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا جیسے اس پر ادھوری نگاہ ڈال کر اس نے بہت بڑا جرم کیا ہو۔ تاہم نائسا بڑے غور و انہماک سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نورالدین کو یوں اپنے سامنے نظریں جھکائے کھڑے نائسا عجیب اعتقاد اور سرخوشی میں غور سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ نورالدین کے لباس اور خود پر پڑی ہوئی برف نے نائسا کے دل میں ہمدردی اور درد مندی کے جذبوں میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس موقع پر یوگرین بولا اور نورالدین کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، آپ کے ساتھی دوری کھڑے ہیں، وہ ہمارے نزدیک تک نہیں آئے، ورنہ میں ان سے تفصیل سے آپ کے متعلق پوچھتا۔ اے اجنبی نوجوان، میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے اور کن سرزمینوں سے تیرا تعلق ہے، پر قسم مجھے مریم کے خداوند کی، میں نے آج تک تم جیسا شجاع، حوصلہ مند اور ماہر تیزن نہیں دیکھا۔ اور پھر میری بیٹی کے سامنے تیری جھکی ہوئی نگاہیں، تیرے اعلیٰ اخلاق، تیری عمدہ سیرت اور تیرے کردار کی پاکیزگی و طہارت کی نشاندہی کرتی ہے۔ میں نے جو تمہارے متعلق اندازہ لگایا وہ یہ ہے کہ تم ان جوانوں کے سردار اور سرخیل ہو۔ کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اور کیا میں یہ بھی جان سکوں گا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور کیوں آپ نے ہماری مدد کر کے ہم پر اس قدر احسان کیا ہے؟ نورالدین نے اپنی نگاہیں پہلے کی طرح جھکائے رکھی اور بولا، اے محترم یوگرین، میرا نام نورالدین ہے۔ امیر تیمور نے مجھے آپ کی طرف روانہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بحفاظت سمرقند پہنچاؤں۔ میرے متعلق آپ کی اس قدر ہی کافی ہے کہ میں ایک غلام ہوں
مجھے افسوس ہے کہ میں ان شرپسند حملاوروں کے ہاتھوں آپ کے محافظ مارے گئے۔ کاش میں پہلے یہاں پہنچ چکا ہوتا۔ آپ کو زحمت و اذیت ہوئی، اس پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ اپنی بگی پر سوار ہوں تاکہ ہم سمرقند کی طرف روانہ ہو سکیں۔ نور الدین کے کہنے پر یوگرین اور نائسا فوراً بگی میں سوار ہو گئے۔ حملہ آوروں نے جو بگی کے گھوڑے کھول دیے تھے وہ نور الدین نے خود ہی بگی میں جوت دیے تھے، اور جب وہ پیچھے ہٹا تو یوگرین نے بگی کے گھوڑوں کی باگیں سنبھالتے ہوئے پھر کپاتی سی آواز میں کہا، میں آپ کی جنگی ممارست، آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت و اخلاق سے ایسا متاثر ہوا ہوں کہ آپ کا شکریہ تک ادا نہیں کر سکا۔ بہرحال میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے ہم دونوں باپ بیٹی کی جان بچائی۔ کہ ایسا ممکن نہیں کہ آپ بگی میں ہم دونوں باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر سفر کریں؟ آخر اب آپ ہمارے محسن ہیں۔ میرے لیے یہ امر باعث تکلیف ہوگا کہ میں اور میری بیٹی بگی کے اندر ہوں اور آپ اس برف باری میں اپنے گھوڑی کی پیٹھ پر سفر کریں۔ اب چونکہ نائسا بگی کے پچھلے حصے میں تھی اور یوگرین اکیلا ہی بگی کے گھوڑوں کو ہانکنے والی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا نور الدین نے گھوڑوں کو بگی میں جوت کر اپنے گھوڑے کی طرف جاتے ہوئے رک کر یوگرین کی طرف دیکھا اور ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ میں اس نے کہا، اے محترم یوگرین، اس ہمدردی کا شکریہ، لیکن میں ایسے حالات کو خوگر اور ایسی برف باری کا عادی ہوں۔ آپ دونوں کی جان بچا کر میں نے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ میرے فرائض کی ادائیگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھی کو بلایا اور وہ سب بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے پاس آ گئے تھے، اور پھر انہوں نے وہاں سے کوچ کر لیا تھا۔ کچھ اس طرح کے سب سے آگے نور الدین اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اس کے پیچھے اس کے ساتھی تھے، اور آخر میں یوگرین اپنی بگی کے گھوڑوں کو ہانک رہا تھا۔ جس وقت یہ سفر جاری ہوا تھا، بگی میں بیٹھی حسین نائسا نے اپنے باپ یوگرین کو مخاطب کرتے ہوئے تعجب اور جستجو ملی آواز میں پوچھا، اے میرے باپ، آپ نے نور الدین نام کے اس جوان کے رویے پر غور کیا؟ یہ اپنے آپ کو غلام بتاتا ہے، لیکن اپنے اخلاق و کردار، سیرت و خصلت اور سلیقہ و تہذیب نفس میں یہ ہمارے ہاں کے معززین اور شرفا سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اے میرے باپ، آپ نے دیکھا جتنی دیر تک وہ میرے سامنے کھڑا رہا، اس کی گردن جھکی رہی، نظریں زمین میں گڑی رہی، اور میری طرف اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اے میرے باپ، میں خواہش کر رہی تھی کہ کاش اس غلام نور الدین جیسا ہر کوئی خوش خلق اور بلند سیرت ہو۔ اگر یہ نور الدین واقعی غلام ہے تو اس کی عزت نفس پر ہزاروں معززین قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یوگرین نے کہا، اے میری بیٹی، میرا دل نہیں مانتا کہ یہ نور الدین غلام ہے۔ اس نے ایسا میرے خیال میں اپنی عاجزی اور انکساری کی بنا پر کیا ہے، ورنہ میرا خیال ہے کہ یہ میرے تیمور کے باوقار اور عمدہ ترین جرنیلوں میں سے ہوگا۔ نائسا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہی، نہ جانے وہ کن خیالوں میں کھو گئی تھی۔ باہر برف باری اسی طرح جاری تھی اور بگی سمرقند کی طرف جانے والی شاہراہ پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، باقی واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔